فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی عدالت کا انصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر ایک کیس آیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کیس کا وہ تاریخی فیصلہ دیا کہ جس نے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ معاشرے کے اندر امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اس کیس کے فیصلے کے ذریعے سے امن قائم کر کے دکھایا۔ وہ کیس ہے کیا، اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ جان لیں کہ امن کی خرابی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اختلاف رائے کو نفرت کے اندر تبدیل کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ دوسرے کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ پہلی چیز، جس بھی معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا، طبقاتی تقسیم ہوتی ہے، قانون الگ الگ ہوتا ہے، امیروں کے لیے قانون الگ، غریبوں کے لیے قانون الگ۔ جیسے جیسے نا انصافی کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر ہی معاشرے کے اندر بگاڑ کا دائرہ بھی آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس بھی معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، جب انسان کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے جو اسلام نے اس کے لیے متعین کیے ہیں، غریب کو اس کا حق نہ دیا جائے، کمزور کو مسلسل دبایا جاتا رہے، جب یہ صورتحال بن جاتی ہے، کسی کو اس کا حق نہیں ملتا، تو پھر جو سوچ کا اختلاف ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، وہ دوسرے کو قبول کرنے کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خون کا بھی پیاسا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم انصاف کرو، عدل کا بول بالا کرو، یہ تمہارے معاشرے کے اندر امن کی ضمانت ہے۔ جس بھی معاشرے کے اندر انصاف ہوگا، عدل ہوگا، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں گے، اس معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو قبول بھی کریں گے، برداشت بھی کریں گے، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے بھی۔ ایک گھر کی مثال لے لیں، جس گھر کے اندر انصاف نہیں ہوتا، ایک بیٹے کو نوازا جاتا ہے، دوسرے کو اگنور کیا جاتا ہے، ایک گھر کے اندر رہنے والے سگے بھائی آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، بلکہ قتل کرنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، انصاف نہ کرنا، عدل نہ کرنا۔ یہ مثال ہے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر۔ آپ اس کو آگے بڑھا لیں، ایک شہر کے اندر لے جائیں، ایک ملک کے اندر لے جائیں، جس بھی معاشرے کے اندر یہ دو خرابیاں پائی جاتی رہیں گی، اس کے اندر، اس معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ کیس کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے اس کیس کا فیصلہ کیا کیا؟ ایک عورت نے چوری کر لی، مخزوم قبیلہ ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا اس کیس کا فیصلہ آقا علیہ السلام کے پاس جائے گا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، آقا علیہ السلام نے حد نافذ کر دینی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ہمارے قبیلے کی بڑی بدنامی ہو جائے گی، تو کیا کیا جائے؟ کسی سفارشی کو بھیجا جائے آقا علیہ السلام کے پاس ہے کہ ایک دفعہ معاف کر دو، دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا۔ کس کو بھیجے بھائی؟ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اسامہ بن زید کو بھیجتے ہیں، آقا علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی بات کو مان لیں گے، چل پڑے۔ حضور ایک سفارش لے کے آیا ہوں۔ کیا سفارش ہے؟ فلاں عورت نے چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش لے کے آئے ہو؟ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے تھے اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ جب ان کا کوئی کمزور چوری کرتا تھا، اس کے اوپر حد نافذ کر دی جاتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ جب کوئی بڑا چوری کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، بڑے بڑے اس کے تعلق دار نکل آتے تھے، سفارش کرنے والے نکل آتے تھے، پیسے کے بل کے اوپر انصاف کو خرید لیا جاتا تھا۔ جب یہ روش معاشرے کے اندر پڑ جائے تو پھر وہ معاشرہ قائم نہیں رہتا، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آگے ایک بڑی سخت بات کی، کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ حالانکہ چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जन्नत की औरतों की सरदार है, चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने मिसाल ऐसी बयान की अपनी बेटी की कि लोगों के ज़हनों के अंदर जितने भी इश्कालात थे सारे रफा कर दिए, दूर कर दिए कि अगर मुआशरे के अंदर अमन कायम करना है फिर अदल होगा, इंसाफ होगा। इंसाफ में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, कोई गरीब और अमीर का फर्क नहीं होगा, कोई दूर नजदीक का फर्क नहीं होगा। ये मेरा करीबी है तो सिफारिश चल जाएगी, इसके लिए इंसाफ और होगा। ये दूर का रिश्तेदार है या किसी और कबीले का है, इसके लिए इंसाफ और होगा। जब तक ये तफरीक नहीं होती मुआशरे के अंदर अमन होता है। जैसे ये तफरीक पड़ जाती है, अमीर के लिए कानून अलग बन जाए, गरीब के लिए कानून अलग बन जाए, अपने अजीज के लिए कानून और हो, किसी और के लिए इंसाफ और तरीके का हो, फिर उस मुआशरे के अंदर अमन नहीं होता, बिगाड़ होता है। जब तक ये खराबी रहेगी, अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, लोगों को उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिलेंगे जो इस्लाम ने उनके लिए मुतय्यन किए हैं। कमजोर को जब तक दबाया जाता रहेगा उस वक्त तक मुआशरे के अंदर बिगाड़ बढ़ता ही चला जाएगा, और जो सोच का इख्तिलाफ है ये नफरत के अंदर तब्दील होता चला जाएगा, और इतना तब्दील हो जाएगा कि इंसान दूसरे के खून का प्यासा बन जाएगा, दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, हत्ता कि उसकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान की है कि अगर तुमने मुआशरे के अंदर अमन कायम करना है तो फिर अदल होगा, इंसाफ होगा, चाहे आपका करीबी है या दूर है, गरीब है या अमीर है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।